اچھا جی، آج کا جو ہمارا سیشن ہے نا، یہ ہے بیسکلی ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ میں یا زمینیں خریدنے کے متعلق جو آپ کہتے ہیں بات، یا کمرشل پراپرٹی یا آفیسز یا اپارٹمنٹس، ان کے متعلق آپ سب کو تو پتہ ہی ہے، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یار اپنا گھر ہو، خاص طور پہ خواتین کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اپنا گھر ہو، اس میں اپنے پسند سے ڈیکوریٹ کریں، اپنی مرضی سے کھائیں پکائیں، ٹھیک ہے، اور یہ کہ اچھی ایک صحت مند زندگی گزاریں، اچھی ویسینٹی میں ہو، اچھے ہمسائے ہوں، یہ سب کچھ. تو آج میں بیسکلی بات کروں گا کہ ایز اے بگنر اگر آپ کو بہت زیادہ نہیں پتہ تو آپ کو کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ایک چیز کو لینے سے پہلے. تو اب ہمارے پاس دو طرح کے ایونیوز ہیں کہ ماشاء اللہ آپ کے پاس کافی زیادہ پیسے ہیں اور آپ ایک چیز کو کیش پہ بائی کر سکتے ہیں، اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں لیکن آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ ایک ڈاؤن پیمنٹ دے لیں اور آپ پھر بعد میں آرام سے قسطیں دیتے رہیں اور پراپرٹی خرید لیں. اب جو اس میں اہم چیز ہے نا وہ یہ کہ آپ کتنا رسک لینے پہ ولنگ ہیں، اور ظاہری بات ہے اسی رسک کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو ریٹرن کیسا آئے گا. اور کچھ چیزیں میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتاؤں گا جو ہم بڑے انویسٹر جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگ ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں. نمبر ون کہ ایک چیز ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنی بھی مارکیٹس ہوتی ہیں، چاہے وہ اسٹاک مارکیٹ ہو، چاہے ریئل اسٹیٹ مارکیٹ ہو، چاہے کسی قسم کی بھی مارکیٹ ہو، یہ سب کی سب سائیکلک ہوتی ہیں. اور یہ آپ سائیکلک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ کبھی اونچی جو ہوتی ہیں، کبھی نیچی ہوتی ہیں، اور اسی پروسیس میں لوگ کماتے ہیں. ورنہ اگر یہ سائیکلک نہ ہو تو لوگ بیچیں ہی نہ، اور لوگ بیچیں گے نہیں تو کوئی خریدے گا نہیں، تو یہاں پھر آپ کو پتہ ہے کہ پھر مزہ نہیں آئے گا نا. تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ لیٹ سے ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ آپ ایک ینگ آدمی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ قسطوں پہ لے لیں. تو اب ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم گورنمنٹ کی جو اسکیمز ہیں جو وہ لو رسک بھی ہوتی ہیں اور ان میں ریٹرنز بھی اچھے آتے ہیں، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ پراپرٹی کے اندر انویسٹ کرنا جو ہے وہ 2-4 مہینے کے لیے نہیں ہوتا. پراپرٹی کے لیے ہمیشہ آپ ایک لانگ ٹرم انویسٹر کے طور پہ جو ہے وہ کام کرتے ہیں اور آپ انویسٹ کرتے ہیں، اور اگر کہیں آپ کو ضرورت پڑ جاتی ہے تو ہاں ٹھیک ہے آپ بیچ سکتے ہیں، لیکن یہ کہ جنرلی ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ ہم لانگ ٹرم کریں. دوسرا یہ کہ ریزیڈینشیل پلاٹ ایک اچھی انویسٹمنٹ اس طرح نہیں ہوتی ہے ہمارے مطابق کہ وہ آپ کو کوئی انکم جنریٹ کر کے نہیں دیتی. وہ آپ کو کیپٹل گین دیتی ہے کہ آپ نے 20 لاکھ میں لیا، 40 میں بیچ دیا اور 20 لاکھ جیب میں ڈال لیا، لیکن اس سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ کی کوئی خدمت نہیں کرتی. اس کے مقابلے میں ایک شاپ اگر آپ لے لیتے ہیں اور وہ شاپ جو ہے وہ آپ کرائے پہ لگا دیتے ہیں تو وہ آپ کو کیپٹل گین بھی دیتی ہے. 50 کی شاپ ممکن ہے کہ 5 سال 10 سال کے بعد 1 کروڑ کی ہو جائے اور وہ آپ کو 20-25 ہزار جو ہے وہ کرایہ بھی دے رہی ہو، اور اس میں کافی منیمل مینٹیننس ہوتی ہے کہ بہت زیادہ مینٹیننس بھی نہیں ایک شاپ کی ہوتی. وہ نارملی جو ہے وہ جو کرایہ دار ہوتا ہے وہی کرواتا ہے، اور اس طرح یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. تو آپ شاپ بھی لے سکتے ہیں، اپارٹمنٹ بھی لے سکتے ہیں، آفس بھی لے سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں ریلیٹیولی کمرشل سائٹ پہ آتی ہیں، لیکن یہ کہ اچھی جگہ پہ اچھی ریپیوٹ کے بلڈرز کے ساتھ اچھی کنسٹرکشن جنہوں نے کی ہوئی ہو تو وہاں کریں، تاکہ آپ کی ایک ویلیو ہو. وجہ یہ ہے کہ زمین تو آپ کی ہوگی نہیں، آپ کے پاس تو ایک شاپ ہی ہوگی. تو اگر لیٹ سے وہ پلازا جو ہے اچھی کنسٹرکشن نہیں ہے یا اس کی اچھی مینجمنٹ نہیں ہے، واش روم جو کامن ہیں وہ گندے ہیں، پارکنگ سپیس نہیں ہے، دھوپ نہیں آتی، اس طرح کی چیزوں سے جو ہے نا وہ پھر اس پراپرٹی کی اتنی ویلیو بن نہیں پاتی. اب ہم آتے ہیں کہ ہم کس طرح پراپرٹی کو سلیکٹ کرتے ہیں. لیٹ سے آپ اسلام آباد کے اندر ہیں، جب آپ اسلام آباد کے اندر ہوں گے تو آپ کی فرسٹ پریفرنس ہوگی کہ آپ کو سی ڈی اے سیکٹر کے اندر کیش کے اوپر پلاٹ مل جائے اچھی مناسب قیمت پہ. آپ کوشش کریں گے آپ کو انویسٹر پرائس پہ ملے. جو سیلر ہوگا وہ کوشش کرے گا کہ وہ ایک جینون بائر کی پرائس جو ہے وہ دے. آپ دونوں جو ہے وہ نیگوشیٹ کریں گے، درمیان میں ڈیل ہو جائے گی اور آپ اس کو پے آرڈر کی فارم میں پیمنٹ کر دیں ایک ٹوکن بھی آنے کے بعد. اچھا یہ ہو گیا کہ آپ نے سب سے پہلی پریفرنس ہے سی ڈی اے کی. جو ہماری دوسری پریفرنس ہوتی ہے وہ ہماری ہوتی ہے ڈیفنس کی، عسکری کی اسکیمز اور فضائیہ کی اسکیمز. ہم ان کے اندر جو ہے نا وہ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر تو قسطوں میں مل جائے بہت اچھی بات ہے، آپ لے کے کیپٹل گین لے کے رینٹ لے کے تو آپ چل سکتے ہیں. لیکن لیٹ سے اگر قسطوں میں نہیں ملتی تو کیش پہ کوئی ضرورت مند آدمی ہے
سیل کرنا چاہ رہا ہے تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کیش کو ارینج کر کے رکھیں اور اس بندے کو جو ہے وہ آپ دے دیں. ٹھیک ہے, 2 چیزیں ہو گئیں. اچھا, تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب یہ دونوں ایونیوز ختم ہو جائیں جہاں سی ڈی اے یا ایل ڈی اے کی اسکیمز ہیں, اس کے بعد جو ہے ہم کوشش کرتے ہیں کہ عسکری ڈیفینس فضائیہ بھی ختم ہو گئی, اے ڈبلیو ٹی بھی ختم ہو گئی, اب ہم چلے جاتے ہیں کوآپریٹو اسکیم میں. جو کوآپریٹو اسکیمز ہوتی ہیں یہ رجسٹرار کوآپریٹو جو ہوتا ہے یہ اس کے پاس ہوتی ہیں, اور یہ نیچرلی اگر سی ڈی اے کے سیکٹرز کے ساتھ ہیں تو سی ڈی اے کے بائی لاس فالو کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے اندر ممبران ہوتے ہیں. وہی ممبران ایک الیکشن کرتے ہیں, اس کے لیے 1 سے 2 سال کے لیے جو ہے وہ اپنے پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ, فائنانس سیکرٹری اور اس طرح کے مختلف عہدیدار چنتے ہیں اور وہ سوسائٹی کو چلاتے ہیں. تو کوآپریٹو اسکیمز ریلیٹیولی سیف ہوتی ہیں. میں آپ کو ایگزامپل کے لیے بتا دیتا ہوں, جیسے وابڈا کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جیسے ملٹی نیشنل پروفیشنل کوآپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے, جیسے ای سی ایچ ایس ہے, اور اس طرح کی کئی اچھی کوآپریٹو سوسائٹیز ہیں. آپ وہاں پہ کام کر سکتے ہیں. لیکن لیٹ سے اب آپ کہتے ہیں کہ جی میں ہائی رسک رکھنا چاہتا ہوں, ہائی ریٹرن رکھنا چاہتا ہوں, تو جب آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں ہائی رسک اور ہائی ریٹرن رکھنا چاہ رہا ہوں, تو پھر آپ ٹرائی کر سکتے ہیں پرائیویٹ ڈیولپر کو. پرائیویٹ ڈیولپر کا جو ہے نا وہ معاملہ کافی زیادہ اللہ تعالیٰ پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جسے آپ کہہ لیں کہ وہ صحیح لوگ ہوں, آپ کے ساتھ تعاون کریں. اس کی ایگزامپل ہے بیریا ٹاؤن, جو کانسٹنٹلی جو ہے آپ یہ سمجھ لیں کہ اپنے کسٹمرز کو استعمال کرتے ہیں, ان کے پیسے کو استعمال کر لیتے ہیں, ان کو ٹرو ویلیو نہیں ملتی. سارے پاکستان کی مارکیٹ نیچے جا رہی ہوتی ہے, ان کی اوپر جا رہی ہوتی ہے. جب ان کی نیچے جا رہی ہوتی ہے تو صرف پاکستان بہتر ہو رہا ہوتا ہے. ڈیلرز اور اونرز, پرائیویٹ ڈیولپرز مل کے مارکیٹ سے کھیلتے رہتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں کے اوپر بڑے بڑے گینز لے لیتے ہیں, ان نیسیسری انفلیٹ کر دیتے ہیں. جب وہ فری مارکیٹ کی کنڈیشن میں جاتی ہے تو آپ کی جو آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ ویلیو آپ کو مل نہیں پا رہی ہوتی. تو یہاں تک ہم پہنچ گئے. اس میں بیریا ٹاؤن ایگزامپل ہے, اس کے اندر جدہ ٹاؤن ایگزامپل ہے, لوگوں نے پیسہ ڈبو دیا. رائیں سٹی اس کی ایک ایگزامپل ہے اسلام آباد کے ایئرپورٹ کے چکر میں, اور اس طرح کی فاطمہ سٹی اور فاطمہ ٹاؤن اور لیٹ سے اس طرح کے ایئرپورٹ کے جو پاپ اپ ہوئی چیزیں ہیں. اور لاہور میں بھی ایسی آپ کو بہت ساری ایگزامپل مل جائیں گی. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی, لیکن وہاں صفر یہ ہے کہ آپ فائلوں میں کام نہ ہی کریں. وہاں پہ بہتر ہے کہ آپ کیش دے کے ایک باقبضہ چیز لے لیں, اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. تو اب ہم اس کو دوبارہ سمرائز کہتے ہیں کہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کریں, آہستہ آہستہ اس کو انویسٹ کریں. اگر ڈاؤن پیمنٹ پہ لیتے ہیں, ڈاؤن پیمنٹ میں کوآپریٹو تک ہم لے لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ کامن سینس آپ استعمال کریں. زمین.com ہے, اس کے اوپر پرائسز دیکھ لیں. او ایل ایکس ہے, اس کے اوپر آپ پرائسز دیکھ لیں. اسی طرح جو ہے وہ لیٹ سے گھرانہ ہے, آپ ان سے کر سکتے ہیں. 2-4 ڈیلرز کو آپ فون کر کے ان سے کہہ سکتے ہیں کہ میں خریدنا چاہتا ہوں, میں بیچنا چاہتا ہوں. آپ کو نا ایک ریئل مارکیٹ کی پرائس پتہ چل جاتی ہے. سنڈے کا اخبار دیکھ لیں, اس میں ایڈ آئے ہوئے ہیں, لوگوں کو فون کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں, اور لیٹ سے کس پہ اندازاً سیل ہو رہا ہے, اور لوگ کیا آفر کرنا چاہ رہے ہیں. یا آپ خود اگر اس میں انوالو ہوں گے تو تھوڑا سا تحقیق کر لیں. پھر دوسرا 2 چیزیں ہمیشہ ذہن میں رکھیں. ہمارا چونکہ ذمہ داری کا بیک گراؤنڈ ہے تو یہ ہمارے سالوں سال کی جو ہے نا وزڈم ہے کہ ایک تو یہ کہ موقع دیکھے بغیر, موقع کا مطلب ہے زمین کو دیکھے بغیر آپ نے انویسٹمنٹ نہیں کرنی. اور دوسرا جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ اسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں پہ آپ قبضہ رکھ سکتے ہیں, آپ انفلوئنشل ہیں, لوگ جانتے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ جا کے بات کر سکتا ہے, اور یہ ساری امپورٹنٹ فیکٹرز. تو یہ بڑی بیسک سی انفارمیشن تھی. تو اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ میں کر لیں, میں اس کے حساب سے آپ کو اور گائیڈ کر دوں گا. اب میں پھر مختلف ایونیو, اسٹاک مارکیٹ کے اوپر, میوچل فنڈز کے اوپر, اور اس طرح کی مختلف چیزوں پہ, کیریئر کے اوپر, پروموشنز کے اوپر, باس مینجمنٹ کے اوپر, انٹر کمیونیکیشن سکلز کے اوپر,
اور سیلنگ سکلز کے اوپر اور جو لوبریکینٹس کے بزنس ہے اس کے اوپر، ان بہت ساری چیزوں کے اوپر ویڈیوز بنانا چاہتا ہوں. اور جب آپ مجھے کچھ بتائیں گے تو اس حساب سے مجھے پتہ چلے گا کہ مجھے کیا ویڈیو بنانی چاہیے. تھینک یو. اللہ حافظ. گڈ لک. خدا حافظ.